بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیسی ہیلتھ ٹپس میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے عورت کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ایک بہترین نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ نسخہ نہیں ہے بلکہ ایک خوراک بھی ہے اور گھریلو ٹوٹکا بھی ہے۔ اس کے استعمال سے آپ وہ طاقت پا سکتے ہیں کہ جو آپ کو ہم بستری کے وقت ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر کچھ ایسے افراد ہیں جن کا عضو خاص طور پر ہم بستری کے وقت ڈھیلا پڑ جاتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے، اس میں تندی نہیں رہتی، سختی نہیں رہتی اور بہت ساری جملہ بیماریاں سامنے آ جاتی ہیں اور جلدی انزال ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ منی بھی پتلی ہے اور احتلام کا بھی پرابلم زیادہ رہتا ہے۔ منی ایک تو بنتی نہیں ہے، جب بن جاتی ہے تو احتلام ہو جاتا ہے۔ عورت سے مباشرت کے لیے منی نہیں ہوتی اور طاقت نہیں ہوتی، تو ہم عورت سے مباشرت کرتے وقت ہم بستری کے دوران ٹانگیں کانپتی ہیں آپ کی کہ اب عورت کو کیسے سیٹسفائی کریں گے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کے لیے ایک بہت آزمودہ، یعنی کہ ہزاروں افراد پر جو میں نے نسخہ آزمایا ہوا ہے وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس نسخے کو بنانے کا طریقہ کار بھی علیحدہ ہے، کھانے کا طریقہ کار بھی، اور اس کا پرہیز بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ بنانا کس طریقے کے ساتھ ہے آپ نے نسخہ، اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عورت کو سیٹسفائی کیسے کرنا ہے۔ عورت کو سیٹسفائی کرنے کا طریقہ ایک گر ہوتا ہے، ایک سیکرٹ ہوتا ہے جو کہ کسی کے پاس ہوتا ہے، ہر بندہ نہیں جان سکتا۔ اب ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک مرد کی ٹائمنگ ہوگی تو وہ عورت کو سیٹسفائی کر سکے گا، یہ بات بھی غلط ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ نفس آپ کا سخت ہوگا تو آپ عورت کو سیٹسفائی کرو گے، ٹائمنگ کوئی معنی نہیں رکھتی، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عورت فارغ کیسے ہوتی ہے۔ عورت کو فارغ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، جن میں سب سے اول اور بہترین طریقہ یہ ہے، میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ مباشرت کے وقت آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے یا عورت فارغ نہیں ہو رہی، آپ کی ٹائمنگ کم ہے اور نفس میں تندی نہیں ہے، سختی نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے کہ آپ عورت کو جسمانی پیار دیں گے، یعنی کہ نفس میں مباشرت نہ کریں، اس کو جسمانی طور پر اتنا گرم کر دیں، اتنا ہاٹ کر دیں اس کو کہ اس کو پیار کریں، کیونکہ آپ کی بیوی ہے، آپ کر سکتے ہیں پیار، اور یہ آپ کا جو یہ پیار ہوگا اس کا ثواب کا کام ہے۔ اگر آپ کسی باہر عورت سے کریں گے تو یہی گناہ کبیرہ ہے، اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ کریں گے تو یہ ثواب کا کام ہے اور اس میں یہ نیکی کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیوی کو پیار دیں، پورے جسم پر پیار دیں، اوپر سے لے کے نیچے تک پیار دیں، گردن پر پیار دیں، ٹھیک ہے۔ آپ جس طرح بھی وہ چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کو اپنی بیوی کا پتہ ہے کہ وہ کیسے سیٹسفائی ہوتی ہے اور کیسے اس کے اندر ایک ہم بستری کرانے کے جو جذبات ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں، تو آپ اس کو پکڑیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ ہم بستری کریں، بعد میں پہلے اس کو گرم کریں، یعنی کہ اس کو اس حد تک اس کے جسمانی، اس کو جو اس کی پاور ہے، جو اس کی سیکس پاور ہے، اس کو آپ گرم کریں، یعنی کہ اس کو ابھاریں۔ جب ابھر جائے گی تو اس کے بعد آپ ہم بستر کریں گے، تھوڑا سا ہی ہم بستری اس کے لیے کافی رہے گی۔ پھر جب جسم اب مثال میں دیتا ہوں کہ جب ایک لوہا ہوتا ہے، لوہا، ٹھیک ہے، وہ جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو آپ اس کو موڑ نہیں سکتے، ٹیڑھا نہیں کر سکتے اور اس کو کسی شیپ میں ڈھال نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر اسی لوہے کو گرم کر دیں اور گرم کر کے کسی بھی سانچے میں ڈالیں گے تو وہ ڈل جائے گا۔ مراد انسان کی بھی یہی ہے کہ اگر آپ اس کو گرم کر دیں گے تو وہ کسی بھی سانچے میں اس کو ڈالیں گے تو وہ بآسانی ڈل جائے گا، ٹھیک ہے۔ ٹھنڈا نہیں ڈلے گا، ٹھنڈا نہیں ڈلے گا، میں نے آپ کو لوہے کی مثال دے دی، آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی کہ ٹھنڈا نہیں ڈلے گا۔ جب آپ گرم کر دیں گے تو وہ کسی بھی سانچے میں ڈھل جائے گا۔ تو جیسے ہی آپ ہم بستری کریں گے تو آپ یہ نسخہ استعمال کریں، تو پھر آپ ہم بستر کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ کافی بہتر رزلٹس ملیں گے آپ کو، ٹھیک ہے۔ آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ میری ویڈیوز کے نیچے بہت برے کمنٹس کر رہے ہیں اور اپنی گندی سوچ اور گندی ترین
نیچ حرکات کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اپنی جاہلانہ جو جہالت ہے اس کو تھوپ رہے ہیں دوسرے لوگوں پر اور مجھ پر. ان سے میں مخاطب ہوں کہ یار یہ جو معاملہ ہے یہ شرعی مسئلہ ہے. میں کوئی چسکے لگانے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوا, میں آپ کو گرم نہیں کر رہا, میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں. یہی انفارمیشن آپ کو اسلامک کتب میں بھی ملیں گی, جو ہم بستری کے آداب ہیں, کتابیں ہیں پوری. آپ کس دور میں بیٹھے ہو بھائی؟ آپ تو مجھے لگتا ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ تو سرے سے ہی جاہل ہیں اور جاہلوں کے باپ دادا ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کتابیں پڑھیں, کتابوں کے اندر جو ورڈنگ میں یوز کر رہا ہوں اس سے بھی گندی ورڈنگ یوز ہوئی ہے بکس کے اندر. شرعی مسئلے ہیں, میں شرعی مسئلہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی حکیم صاحب آپ تو ڈرامے لگاتے ہیں, چسکے لگاتے ہیں, ویڈیو کو لمبا کرنے کے لیے پیسے کما رہے ہیں. پیسے میں کما رہا ہوں, میں نے کب کہا ہے کہ میں پیسے نہیں کما رہا؟ ہر انسان اس دنیا میں, اگر آپ کو ایک قاری آتا ہے آپ کے گھر قرآن پڑھانے کے لیے آپ کے بچوں کو بھی, تو وہ بھی آپ سے اجرت لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا گھر کا سرکٹ ہی اس سے چل رہا ہے. وہ آپ کے اگر ٹائم آپ پہ سپینڈ کر رہا ہے تو وہ آپ سے اس ٹائم کا معاوضہ مانگ رہا ہے, ہدیہ مانگ رہا ہے. تو ہدیہ ہر انسان لیتا ہے. آپ کوئی بھی کہیں پر بھی چلے جائیں, جو بہت کم ادارے ہیں جو نان پرافٹ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ پیسے نہیں لیتے, لیکن زیادہ تر لوگ لیتے ہیں اپنے, اور پھر اپنی کیٹیگریز کا انتخاب کرتے ہیں اور اس میں پھر وہ تھوڑی اجرت لے کر آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن جہاں بھی ہو سکے آپ کو دیتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کمنٹ کر دیتے ہیں, دوسرے لوگوں کو خراب کر دیتے ہیں. خود تو آپ ہوتے ہی جاہل ہیں, لیکن دوسروں کو بھی خراب کر دیتے ہیں آپ لوگ کہ واقعی یار یہ حکیم صاحب اس طرح کی باتیں کر کے اور ٹائم ضائع کر رہے ہیں فضول, اور 10 منٹ کی 15 منٹ کی ویڈیو بنا کر اس میں 36 ایڈ لگائے ہوئے. میں نے 36, آپ میری ویڈیو واچ کریں, میں نے نہیں لگائے ہوئے ایڈز. میں لمبی ویڈیو اس لیے بناتا ہوں کہ آپ لوگ پوری واچ نہیں کرتے, تھوڑی سی بھی واچ نہیں کرتے. میں اتنی محنت سے آپ لوگوں کے لیے ٹائم نکال کر ویڈیو بناتا ہوں. اجرت ہر انسان لیتا ہے. میں نے آپ کو مثال دے دی, اگر مسجد کا امام بھی ہے تو وہ بھی اجرت لے گا. ٹھیک ہے؟ آپ کہتے ہو کہ جی پیسے کما رہا ہے حکیم, یہ ڈرامے کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے. اپنی جہالت کو کائنڈلی دوسروں پر نہ تھوپا کرو. آپ تو ہو ہی جاہل, لیکن میرے جتنے اچھے ویورز ہیں, سبسکرائبرز ہیں, ان کو خراب مت کرو, کیونکہ میرا ان کے ساتھ 1 سال پرانا تعلق ہے. میں اپنے ویورز کو جانتا ہوں, میرے ویور ایسا نہیں کر سکتے. میرے جو سبسکرائبر ہیں وہ انتہائی گریٹ سبسکرائبر ہیں. میں ان کے لیے بہت سارے ایسے نسخے لے کر آتا ہوں, وہ میرے بھائی ہیں. لیکن یہ جو باہر سے لوگ آ کر کمنٹ کرتے ہیں, یہ فضول آدمی, یہ جانتے جو نہیں ہیں, جو مجھے مسلسل 1 سال سے واچ کر رہے ہیں, آپ اس سے پوچھ لیں کہ میں کیسا انسان ہوں اور میں آپ سب کے لیے کیسی خدمت کر رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں کام میں. تو برائے مہربانی اس طرح کے کمنٹس نہ کیا کریں, اس سے آپ کی جہالت ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کتنے نفیس جاہل ہیں. پتہ ہی نہیں چلتا, آپ تو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں. آپ جو پڑھا لکھا انسان ہے وہ تو ایسی بات ہی نہیں کرتا جو آپ کر رہے ہیں. میں تو آپ کے ساتھ شرعی مسئلہ ڈسکس کر رہا ہوں. یہ میں نہیں کر رہا کہ آپ گرم کروں. گرم کرنے والے اور بڑے چینل ہیں, لڑکیوں کی آوازیں نکال کر, لڑکیوں کی ڈبنگ کر کے, لڑکیاں بٹھا کر ان کو گرم وہ سٹوریز بتا کر, سٹوریز والے آپ نے چینل دیکھے ہوں گے, سارے واچ کرتے ہیں گرم والی سٹوریز والے چینل, تو وہ سارے واچ کرے, وہ گرم کرتے ہیں آپ کو. میں نہیں گرم کرتا, میں آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں. اور آج کے اس نسخے میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ گھریلو نسخہ آپ استعمال کر کے آپ اپنی مردانہ ٹائمنگ اور مردانہ طاقت کو بڑھا سکتے ہیں, منی کو گاڑھا کر سکتے ہیں, منی کے جراثیم بنا سکتے ہیں اور نفس میں سختی لا سکتے ہیں. کس طریقے کے ساتھ؟ صرف شہد اور کیلے کی مدد سے. یہ میرا بذات خود استعمال کیا ہوا نسخہ ہے. اگر آپ ان دونوں چیزوں میں اگر دہی ایڈ کر دیں تو سونے پر سہاگا ہے. دہی, شہد اور کیلا, یہ 3 چیزیں ایسی ہیں, اگر آپ صبح خالی پیٹ صرف 2 کیلے کاٹ لیں اور آدھا پاؤ دہی لے لیں. ٹھیک ہے؟ میں اب آپ کو نسخہ بتانے جا رہا ہوں, میں فضول بات نہیں کرتا, اب نسخہ بتانے جا رہا ہوں, کیونکہ آپ لوگ پھر کمنٹس میں بری باتیں کریں گے, مجھے پتہ ہے. اب ایک آدھا پاؤ دہی لے لیں, دہی کے اندر کیلا کاٹ لیں, 2 کیلے, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر 3 یا 4 چمچ شہد کی ڈال دیں. خالص شہد ہو, چھوٹی مکھی کا ہو یا بڑی کا ہو, بیری کا ہو یا پیپل کا ہو,
کسی بھی چیز کا ہو آپ ڈال دیں شہد اور اس کو مکس کر کے وہ آپ صبح خالی پیٹ تناول کریں، اس کو کھائیں اور اس کے 1 گھنٹے بعد آپ ناشتہ کریں۔ آپ 1 مہینے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر کیا تبدیلی آ گئی ہے۔ اگر آپ کو احتلام کا مسئلہ ہے تو احتلام بھی ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے اندر آپ دہی استعمال نہیں کرنا۔ جو لوگ احتلام کے مریض ہیں اس میں دہی استعمال نہیں کرنا، صرف شہد اور کیلے کے اوپر شہد لگا کر آپ نے کھانا ہے ہر بائٹ کے اوپر۔ میں پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں، جو احتلام کے مریض نہیں ہیں، جن کی ٹائمنگ کم ہے، منی پتلی ہے، وہ دہی کا استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت زبردست نسخہ ہے، اس کو ضرور استعمال کریں۔ میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس نسخے کو ضرور استعمال کریں، ٹھیک ہے جی۔ ویڈیو زیادہ لینتھی ہو جائے گی، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور پلیز اپنی سوچ کو پازیٹیو کریں۔ میں آپ کی سوچ پہ بہت زیادہ میں نے کمنٹس میں پڑھتا ہوتا ہوں، میں رپلائی نہیں کرتا لیکن کمنٹس میں سارے پڑھتا ہوں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، وقت کی کمی کی وجہ سے رپلائی نہیں کر سکتا، معذرت ہے اس چیز کے لیے۔ اور برائے مہربانی پازیٹیو رہا کریں، ٹھیک ہے۔ ہر چیز کو پازیٹیو لیں، نیگیٹو نہ لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ملتے ہیں اگلی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔